السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی مشتاق، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ بالوں کو کالا کلر لگانے کے حوالے سے۔ ابو یحییٰ نور پوری صاحب کی ویڈیو سننے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک کالا کلر بالوں کو یا داڑھی بالوں کو کالا کلر لگانا جائز ہے، جبکہ بالوں کو کالا کلر لگانا یہ حرام ہے۔ بالوں کو کالا کلر لگانا حرام ہے، وہ چاہے سر کے بال ہوں یا داڑھی کے بال ہوں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالوں کو کلر لگانا، رنگ لگانے کا حکم تو دیا ہے، اور خود پیارے نبی علیہ السلام نے بالوں کو کلر کیا بھی ہے۔ تو جو کلر بالوں کو کیا جا سکتا ہے، جس کی اجازت ہے، وہ ہے مہندی کلر یا مہندی اور قتم بوٹی یا وسمہ بوٹی۔ تو اس طرح کے کلر کیے جا سکتے ہیں، مگر بالوں کو کالا کلر لگانا یہ حرام ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر اس کی ممانعت موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا بالوں کو کلر لگانا، تو وہ بھی صحیح مسلم میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیا صحیح بخاری وغیرہ کے اندر آیا انہوں نے کیا کلر لگا رکھا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ حدیث کہ بالوں کو کالا کلر لگانا حرام ہے، اب چاہے بال سر کے ہوں یا بال داڑھی کے بال ہوں۔ اس سلسلے میں ابو داود میں باب ما جاء فی خضاب السواد، کالے خضاب کا حکم۔ تو کالا کلر لگانا، کالا خضاب لگانا یہ حرام ہے۔ کالے کے علاوہ اگر کوئی اور خضاب ہے، وہ وسمہ بوٹی کا ہو، مہندی یا قتم بوٹی کا ہو، تو پھر اس کی ممانعت نہیں ہوگی، وہ لگایا جا سکتا ہے۔ کالا کلر لگانا یہ حرام ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں اس باب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اور اسے روایت کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ ابو داود ہے کتاب الترجل، بالوں اور کنگھی چوٹی کے احکام و مسائل۔ حدثنا ابو توبہ حدثنا عبید اللہ عن عبد الکریم الجزری عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواسل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنۃ۔ اور یہ روایت سندن صحیح ہے۔ زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے، اور یہی روایت سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 5778، ابو داود میں 4212 ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو سیاہ رنگ سے اپنے بال رنگیں گے جیسے کبوتروں کے سینے ہوتے ہیں، یہ لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو جنت کی خوشبو ہے، جنت کی خوشبو وریحھا توجد من مسیرۃ 500 عام، جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت کی دوری سے آ رہی ہوگی، یعنی ابھی جنت آگے 500 سال دور پڑی ہے، مگر اس کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ تو ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گے۔ اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ بالوں کو کالا کلر لگانا حرام ہے، بالوں کو کالا کلر لگانا حرام ہے۔ اور اس حدیث کی شرح یہ اون المعبود ہے، اون المعبود کے اندر ذهب اکثر العلماء الى کراہۃ الخضاب بالسواد
وجنح النووی الی انہا کراہۃ تحریم، ہاں جی، وان من العلماء من رخص فیہ فی الجہاد ولم یرخص فی غیرہ۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ بالوں کو کلر کرنا، کالا کلر لگانا حرام ہے۔ اور عون المعبود شرح ابو داود، اکثر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ کالا خضاب یہ مکروہ ہے، کالا خضاب مکروہ ہے، مکروہ بمعنی حرام۔ اور امام نووی رحمہ اللہ کا یہ رجحان ہے کہ یہ کالا خضاب لگانا مکروہ تحریمی ہے۔ اور مکروہ تحریمی جس کو اختیار نہ کیا جائے، جس کے چھوڑنے کا حکم ہو، جس کے قریب جانے کی ممانعت ہو، اور جو کچھ علماء نے اجازت دی ہے تو وہ جہاد وغیرہ میں، اور اس کے علاوہ اس کی رخصت نہیں دی، یعنی جہاد کے علاوہ۔ اور یہاں جہاد کے حوالے سے بھی میرا نقطۂ نظر سن لیں۔ جہاد جو ہے وہ کالی یا سفید داڑھی سے نہیں لڑا جاتا۔ جہاد بندہ مومن بزور ایمان لڑتا ہے، نہ تیر و تفنگ نہ تلوار، کچھ بھی نہ ہو۔ جہاد جو ہے وہ ایمان کے زور پر اہل ایمان کرتے ہیں۔ بہرحال عون المعبود سے یہ معلوم ہوا، ذهب اکثر العلماء الى کراہت الخضاب بالسواد، اکثریت علماء کا یہی ہے کہنا، اور ان کا موقف یہ ہے کہ کالا خضاب لگانا، کالا کلر، کالے خضاب کا مطلب ہوتا ہے بلیک کلر، کالا کلر لگانا حرام ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے یہ ان کا رجحان ہے، وہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب ابو داود کے اندر یہ حدیث 4212 پر ہے، اور ابو داود میں ترجمہ اور فوائد ہیں۔ فضیلت الشیخ ابو عمار عمر فاروق سعیدی صاحب حافظہ اللہ، ہاں جی، وہ فرماتے ہیں کہ بالوں کی سفیدی کو سیاہی میں بدلنا حرام ہے۔ مرد اور عورتوں سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ ہاں مہندی ہے یا کتم بوٹی ہے تو وہ جائز ہے، لیکن بالوں کو کالا کلر لگانا حرام ہے۔ تو عون المعبود شرح ابو داود سے بھی آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اکثریت علماء کی یہی کہتی ہے، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ کالا خضاب لگانا، بلیک کلر کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ، ہاں جی، شارح صحیح مسلم، وہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، مطلب یہ کام نہیں کرنا جس سے روکا جائے، جس سے منع ہو جائے بندہ۔ اب یہ تو ہو گئی یہاں تک ابو داود، اور ابو داود دارالسلام ہے یا ابو داود عون المعبود ہے، یہ دو باتیں ہو گئی یہاں۔ اس کے بعد ہم مزید علماء سے پوچھتے ہیں۔ ابو یحییٰ نور پوری صاحب رحمہ اللہ نے 200 ہجری 300 ہجری کے علماء کا آپ کو حوالہ جات دیے، میں آپ کو قریب میں دیتا ہوں۔ اب میں سب سے پہلے کس کے پاس چلا جاؤں؟ میں جاتا ہوں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ہاں جی، اور اسی طرح ابن باز کے علاوہ ابن جبرین کے پاس، اور اس کے بعد جو ہے وہ لجنہ دائمہ کے پاس۔ تو سب سے پہلے ہم پوچھتے ہیں فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز سے کہ بالوں کو کالا کلر لگانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ ٹھیک ہے، چلو جی جواب دیتے ہیں عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ۔ داڑھی یا سر کے سفید بالوں کو سیاہ رنگ سے رنگنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ صحیح مسلم کتاب اللباس حدیث نمبر 2102، سنن ابی داود 4204، سنن ابن ماجہ 3624، سنن نسائی حدیث نمبر 5079، ان روایات کے اندر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، ان کے سفید بالوں کو رنگ دو مگر سیاہ رنگ سے انہیں بچانا، ہاں جی۔ اور احادیث موجود ہیں کہ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو لائے تو ان کے بال جو ہے وہ نہایت سفید تھے۔ تو مسلم اور ابن ماجہ میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ، سیاہ رنگ سے انہیں بچانا ہے۔ اور اسے ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ کالا کلر لگانا
یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ابن جبرین سے پوچھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ مختار اور راجح قول یہ ہے، مختار اور راجح قول یہ ہے کہ سفید بالوں کو کالے رنگ سے رنگنا حرام ہے۔ دلیل وہی صحیح مسلم وجتنبوا السواد کہ کالے رنگ سے بچانا ہے۔ ہاں جی، اور دوسری حدیث یہ ابو داود کی روایت لائے کہ جس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے کہ وہ کالا کلر کریں گے گویا وہ کبوتر کے پوٹے ہوں، تو یہ لوگ جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گے۔ ابو داود میں 4212 نمبر کی روایت۔ تو ابن جبرین بھی فرماتے ہیں کہ کالا کلر، کالا رنگ، بلیک رنگ لگانا، بلیک کلر لگانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ لکھتے ہیں کہ آج کل چھوٹے بڑے بہت سے لوگ جو کالا رنگ استعمال کر رہے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ حق اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے۔ اب یہاں میں بھی ساتھ ایڈ کر دوں، کئی مولوی بھی بالوں کو کالا کلر لگائے ہوئے ہوں گے، بڈھا مولوی ہوگا سر کے بال کالے کیے ہوئے ہیں، بڈھا مولوی ہے داڑھی کالی کر رکھی ہے، اور یاد رکھیے کہ کالا کلر لگانے والا ویسے ہی برا لگتا ہے۔ اگر آپ جہاد میں جاتے ہیں داڑھی سفید ہو بھلے بالکل نہ رنگے، یا داڑھی آپ خضاب لگائیں کالے کے علاوہ، ہاں جی، جہاد داڑھی سے نہیں لڑا جاتا، جہاد ایمان کے زور پر لڑا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس لیے بھی داڑھی کو کالا کرتے ہیں، ان میں مولوی بھی ہیں اور مقتدی بھی ہیں۔ بعض لوگ اس لیے داڑھی کو کالا کلر لگاتے ہیں ہم بوڑھے نظر نہ آئیں۔ تو جی، داڑھی میں مردانہ طاقت موجود نہیں ہے اس کے کالا یا سفید ہونے کے تعلق سے۔ ویسے شاید کہیں میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ داڑھی کے ساتھ مردانہ قوت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے کلر کے ساتھ مردانگی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ اس لیے داڑھی کالے کیے ہوتے ہیں ہم اپنی بیوی کے سامنے بوڑھے نظر نہ آئیں، بڈھے نظر نہ آئیں۔ تو بھائی داڑھی سفید ہو یا داڑھی کالی ہو، اس میں مردانگی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ پشتوں کا ایک جملہ ہے، میں آدھا سنا رہا ہوں، پورا سنانے کے قابل نہیں ہے۔ بخت غواڑم نہ تخت غواڑم، ہاں جی، مجھے نہ بادشاہت چاہیے نہ تخت و تاج چاہیے، بخت غواڑم نہ تخت غواڑم، آگے میں نہیں سنا سکتا، ہاں جی۔ تو مجھے نہ بادشاہت چاہیے نہ مجھے تخت و تاج چاہیے۔ مردانگی کا تعلق کالے یا سفید بالوں سے نہیں ہے۔ تو شیخ ابن جبرین کے مطابق بھی کالا کلر حرام ہوا۔ ہاں جی، یہ کتنے ہو گئے؟ ایک، یہ گنتے آپ خود جائیں، آپ کا بھلا ہو بلکہ پہلے تو اون المعبود ہو گئی اور اس میں ذاہب اکثر العلماء، اب اکثر کو آپ گنتے رہیں، ہاں جی۔ پھر اس کے بعد ابو عمر فاروق سعیدی صاحب ہو گئے، ابن باز ہو گئے، ابن جبرین ہو گئے، اور کچھ اور علماء سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ داڑھی کو کالے رنگ سے رنگنا، فتویٰ کمیٹی اس کا جواب دیتی ہے کہ داڑھی کے سفید بالوں کو مہندی یا وسمہ سے رنگنا تو جائز ہے، کالے رنگ سے رنگنا جائز نہیں ہے، ہاں جی۔ تو کالے رنگ سے جو ہے وہ اجتناب کرنا ہے، کالے رنگ سے بچنا ہے۔ اور فتویٰ کمیٹی جواب دیتی ہے کہ کالا خضاب یعنی بلیک کلر یہ ممنوع ہے۔ یہاں تک ہو گئے۔ اب اس کے بعد کس کے پاس جائیں؟ یہ آپ گنتے جائیں کتنے علماء ہو گئے، اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں ہر دل عزیز، بلکہ اس سے پہلے بھی کر دوں، حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ہم پوچھتے ہیں فضیلت الشیخ استاد محترم اور قابل ذی وقار، قابل صد احترام حضرت مولانا ابو الحسن مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ، یہ ان کا فتاویٰ ہے اور بڑا مشہور عام فتاویٰ ہے، فتاویٰ احکام و مسائل، اللہ اکبر، 672 نمبر پیج ہے میرے بھائیو، فتاویٰ احکام و مسائل کا۔ یہ آپ کو غالباً دارالاندلس سے مل جائے گا یا دارالسلام سے، جہاں سے مرضی تلاش کرے مل جائے گا، ہاں جی۔ اس میں ہیڈنگ ہے حرام اور مباح امور کا بیان۔ 672 نمبر پر خضاب لگانا، خضاب لگانا کیسا ہے؟ ابو الحسن مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خضاب تو کیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے،
لیکن شریعت اسلامیہ میں سیاہ خضاب، سیاہ کا مطلب بلیک کلر، بلیک کلر ممنوع اور حرام ہے۔ لو جی، یہاں تو یہ حرام ہو گیا، اور یہ استادوں کے استاد ہیں، ٹھیک ہے، 200 ہجری 300 ہجری کے نہیں ہیں، لیکن استادوں کے استاد ہیں۔ الحمدللہ میرے بھی استاد ہیں۔ تو فضیلت الشیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں سیاہ خضاب ممنوع اور حرام ہے۔ ہاں مہندی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سرخ ہے، زرد ہے، سیاہی مائل ہے، یہ جائز ہیں، لیکن کالا خضاب، کالا کلر، یہ ممنوع اور حرام ہے۔ اور پھر اس پر جو حدیث ابن باز نے، ابن جبرین نے، فتویٰ کمیٹی نے، ابو داود کی روایات، مسلم کی روایات، یہ روایات وہ لے کر آئے، اور پھر ائمہ کے جو قول لے کر آئے ہیں تو اس میں جناب امام نووی رحمہ اللہ نظر آ رہے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں سب سے صحیح قول کے مطابق سیاہ خضاب، بلیک کلر حرام ہے۔ شرح صحیح مسلم للنووی رحمہ اللہ، سب سے صحیح قول کے مطابق سیاہ خضاب حرام ہے۔ یہ بریکنگ نیوز ہے آپ، ٹھیک ہے؟ تو سیاہ خضاب یعنی بلیک کلر جو ہے وہ حرام ہے، اور اس پر وہ حدیث ہیں۔ اسی طرح عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب فرما دیا نا کہ وجتنبوا السواد، تو یہ کالے سیاہ خضاب کی حرمت پر، بلیک کلر کی حرمت، حرام ہونے پر واضح دلیل ہے۔ لو جی، یہاں بھی حرام ہے، اب گننا آپ خود آخر میں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ سیاہ خضاب کے علاوہ، بلیک کلر کے علاوہ خضاب لگانے کی اجازت ہے، ہاں جی۔ اور امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموع میں فرماتے ہیں اتفقوا علی ذم خضاب الراس واللحیۃ بالسواد، سر اور داڑھی کے بالوں کو سیاہ خضاب لگانے کی مذمت پر محدثین کا اتفاق ہے۔ اب محدثین تو آپ سمجھتے ہیں نا، امام بخاری ہیں، مسلم ہیں، آگے چلتے جائیں، امام ابو داود ہیں، اور یہ اپنی اپنی صحیح کے اندر اور کتابوں کے اندر کالے کلر کے حرام ہونے پر روایات آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، جو تمام علماء نے ذکر کی ہے۔ اور ان کے علاوہ بھی علماء نے یا ائمہ نے یہی کہا ہے کہ کالا کلر، بلیک کلر، اس کی کراہت پر اتفاق ہے، اور اس پر نص شرعی موجود ہے۔ میرے بھائی اب تو مجھے لگتا ہے پیچھے کچھ بھی نہیں بچا، کالا کلر لگانا حرام ہے۔ اب مولوی بھی کالا کلر لگائے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی تمیز نہیں ہے اہل حدیث کی، بریلوی کی، دیوبندی کی، ہاں جی۔ کئی اہل حدیث مولوی ہوں گے کالا کلر لگایا ہوا ہے، پتہ نہیں جہاد کے لیے لگایا ہے یا بیوی کے لیے لگایا ہے، اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا۔ اگر جہاد کے لیے لگایا ہے تو جہاد جی ایمان کی طاقت سے کیا جاتا ہے، جہاد میں بھلے آپ کی ٹنڈ ہو، ہاں جی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ جو ماشاءاللہ کئی کارروائیوں کے اندر تو ان کو مجبوراً داڑیاں بھی منڈوانی پڑ گئی، تو بھلے مجاہد ٹنڈ کر کے جہاد کرنے چلا جائے، بالکل ٹنڈ کر لے، بال ہوں ہی نہیں، کالا اور سفید کا لفڑا ہی ختم۔ تو جہاد کے لیے اگر اہل حدیث یا دیوبندی بریلوی مولویوں نے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کئی مولوی حضرات نے داڑیاں کالی کی ہوئی ہیں، جہاد کے لیے کی ہوئی ہیں، تو جہاد تو پیارے بھائی ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا ہے۔ بریکٹ میں آہستہ آہستہ بتا رہا ہوں، جہاد کے لیے آمہ صفا خاصا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اور اگر بیوی کے لیے کالا لگا رکھا ہے یا نئی شادی کے لیے کالا کلر لگا رکھا ہے تو اس پر ہے بخت غواڑم نہ تخت غواڑم۔ تو کالا کلر لگانا میرے پیارے بھائی حرام ہے۔ ذهب اکثر العلماء الى کراہت الخضاب بالسواد وجانہ النووی الى انہا کراہت تحریم وان من العلماء من رخص فیہ من الجہاد ولم یرخص فی غیرہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر چکے ہوں گے، اور بیل آئیکن بھی دبا چکے ہوں گے، اور لائک کا بٹن بھی پریس کر چکے ہوں گے۔ اور آخری چیز جو مجھ سے رہ گئی میں علیحدہ سے ایڈ کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے
ابو یحییٰ نور پوری حافظ اللہ نے جناب حضرت حسین رضی اللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بخاری 3748 کا حوالہ دیا ہے۔ تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس روایت میں ہے وَكَانَ مَخْزُوبًا بِالْوَسْمَةِ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسمہ کا خضاب استعمال کر رکھا تھا۔ تو یہ اسود نہیں ہے، سواد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کون ہے؟ یہ وسمہ ہے، ہاں جی، یہ سواد یعنی کالے کلر کی بات نہیں ہو رہی، وسمہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس پر بھی کس سے، اس میں فضیلت الشیخ حافظ عبدالستار الحماد حافظہ اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، وہ بخاری کی حدیث کے تحت لکھتے ہیں وسمہ ایک بوٹی ہے جس سے بالوں کو رنگ دیا جاتا ہے، ہاں جی، اس سے بال سیاہی مائل ہو جاتے ہیں، خالص سیاہی سے ممانعت ہے، اگر اس میں مہندی کا رنگ غالب ہو تو ممانعت نہیں ہے، ہاں جی۔ اور شریعت کی منشا یہ ہے کہ بالوں کی سفیدی جوانی کے بالوں کی سیاہی سے خلط